بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے بنی اسرائیل اور ہم یعنی امت مسلمہ۔ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت قوم یا بحیثیت امت بنی اسرائیل کا جس کثرت سے ذکر فرمایا ہے کسی اور قوم کا ذکر نہیں فرمایا۔ ان کے عروج کی بھی کہانی ہے، ان کے زوال کی بھی داستان ہے، اور تقریباً 2500 سالہ ان کی تاریخ کو قرآن مجید نے مختلف پیرائے میں ان کے مختلف حالات کو، پھر ان کی مختلف طرز عمل کو، ان کی روشوں کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے، اور شاید اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ ہم اور آپ بحیثیت امت اس سے سبق حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، اور جو غلطیاں کوتاہیاں انہوں نے کی اس سے بچیں۔ مثلا بنی اسرائیل کے تذکرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ البقرہ سے ہی اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، بلکہ سورۃ البقرہ میں تقریباً آیت نمبر 40 سے لے کر تقریباً 120 یا 21 نمبر آیات تک مسلسل بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تقریباً اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید میں 2 تصویریں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تصویر وہ ہے جسے ہم عروج کی تصویر، ترقی کی تصویر، سرفرازی و کامرانی کی تصویر کہہ سکتے ہیں، اور دوسری وہ تصویر ہے جو زوال کی ہے، ذلت و رسوائی کی ہے، لعنت کی ہے، ملعون قرار پانے کی ہے، یعنی انتہائی پستی کی حالت۔ ان دو صورتوں کے درمیان تقریباً 2500 سالہ تاریخ بنی اسرائیل کی ہے، اور وہ تاریخ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم امت و مسلمہ کے لیے بہت ہی عبرت ناک ہے۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے عروج کو، بنی اسرائیل پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو یوں بیان فرمایا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیلیو میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور یہ کہ میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دے رکھی تھی، یعنی کائنات میں ان سے افضل، ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ وہ انبیاء کی اولاد تھے، انبیاء کے ماننے والے تھے، اللہ کے گویا تاریخ میں امت مسلمہ سے پہلے کوئی امت بحیثیت امت مسلمان ہوئی ہے، اللہ کی فرما بردار رہی ہے تو وہ بنی اسرائیلی ہے، اور اللہ نے انہیں طرح طرح سے نوازا تھا۔ اس کو ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام عالموں پر فضیلت دے رکھی ہے، اور سورۃ المائدہ میں ہے کہ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں وہ عطا فرمایا تھا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ تمہارے درمیان ہم نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، سینکڑوں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے۔ تمہارے درمیان ہم نے بادشاہ پیدا کیے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی بادشاہت ایسی بادشاہت تھی کہ کائنات میں ایسی بادشاہت پہلے کبھی نہیں، نہ بعد میں آئی۔ اس کے علاوہ فرعون سے نجات دی، من و سلوہ کا نزول فرمایا، کوہ طور پر بلایا، ان سے گفتگو کی، تورات جیسی نعمت کو براہ راست انہیں عطا کیا گیا، تورات جیسی کتاب سے نوازا گیا، یعنی انہیں بیت المقدس عطا کیا گیا، ارض فلسطین ان کے لیے مسخر کر دی گئی، یعنی طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نوازی، ان پر نوازے، ان پر کی۔ اور وہ لیکن ایک دوسری تصویر بھی قرآن بیان فرماتا ہے کہ وہ اس دوران انہوں نے بہت بدماشیاں کی، بڑی سرکشی کی، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و رسوائی مار دی۔ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے
ملعون قرار پائے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. آخر یہ تصویر کیوں بنی؟ وہ عروج سے زوال تک کی تاریخ کیا ہے؟ وہ کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں جس کے سبب وہ اللہ کی منظور نظر امت اللہ کی نظروں میں گر گئی؟ وہ جسے تمام عالموں پر فضیلت دی گئی تھی وہ ذلیل و رسوا ہو گئی. وہ جس پر اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں تھیں لعنت کی مستحق قرار پائی. اگر ان اسباب پر غور کریں تو کئی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ وعدے لیے تھے. آیت نمبر سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 40 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. کہ اے بنی اسرائیلیو اگر تم میرا عہد پورا کرو گے تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. یعنی جو عہود، جو وعدے تم نے مجھ سے کیے ہیں، اللہ سے کیے ہیں، اگر تم نے وہ پورے کیے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ نے جو تم پر عنایات کا وعدہ فرمایا ہے، نوازشوں کا وعدہ فرمایا ہے، انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، سرخروئی و سرفرازی کا وعدہ فرمایا ہے، غلبہ و اقتدار کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بعد میں نہیں پورا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے وعدے نہیں پورے کیے. وہ وعدے کیا ہیں؟ کچھ آیتوں سے، قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 63 میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے، یعنی اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا، یہ میثاق لیا، اور تمہارے سر پر ہم نے کوہ طور کو لا کے کھڑا کر دیا. وہ ایک طویل واقعہ ہے، آپ اس کی تفسیروں میں دیکھ لیں، لیکن یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات سے نوازا تھا. تو نوازنے کے بعد یہ کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، تم مضبوطی سے تھام لو جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے. یہ تورات کے احکامات جو تمہیں دیے جا رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کر لو تاکہ تم تقوی و پرہیزگاری والے بن جاؤ. ایک وعدہ تو یہ تھا. دوسرا وعدہ آیت نمبر 83 میں ہے جس میں ذرا احکامات کی تفصیلات ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. ہم نے بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا، یہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ ہی کی عبادت کرو گے، شرک نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم والدین کے ساتھ احسان کرو گے. وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو گے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو گے. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا، لیکن اس وعدے کے بعد روش ان کی کیا رہی؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم لوگ پھر گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، سوائے چند لوگوں کے. ایک وعدہ اور یاد دلاتے ہیں. تیسرا وعدہ یہ تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. کہ ہم نے تم سے یہ بھی میثاق لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور نہ ہی ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالو گے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم نے اقرار بھی کیا تھا اور تم اس کے گواہ بھی بنے تھے. یہ ایک اور وعدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ سورت نمبر 3 آیت نمبر 187 ہے، سورہ آل عمران. کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. پہلے کیا وعدہ تھا؟ کتاب کو مضبوطی سے تھامو گے. کچھ احکامات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ
شرک نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن معاملہ کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور پھر خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی اعمال کا وعدہ تھا۔ اب اس کے بعد ایک وعدہ یہ ہے کہ تمہیں جو کتاب دی گئی ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس حکم کو پس پش ڈال دیا، چھوڑ دیا، پیچھے پھینک دیا۔ یہ تھی ان کی روش، یعنی دو مختصر کریں تو دو وعدے، ایمان اور عمل صالح کا وعدہ تھا، انبیاء کی مدد کا وعدہ تھا، نماز کے قائم کرنے کا وعدہ تھا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ انبیاء کو قتل کیا، نافرمانی کی، شرک کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے اس کی خلاف ورزی کی، اور پھر تورات جو ان کے پاس اللہ کا کلام تھا، اللہ کا پیغام تھا، اس کے بارے میں حکم تھا کہ لوگوں تک پہنچاؤ گے، اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے، لیکن انہوں نے اس کا کتمان کیا، چھپا لیا۔ قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے وعدے تھے ان سے، انہوں نے اس کی نافرمانی کی، ہٹ دھرمی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ان پر ذلت و مسکنت مار دی گئی اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت کر دی گئی۔ فبما نقضهم من اللہ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، کہ انہوں نے اللہ کے سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اسے توڑا، تو ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی تصویر جو ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے گویا ایک آئینہ ہے، ہم اپنی تصویر اس آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ایک درس اس کا اگلا پارٹ اس عنوان پر آئے گا آپ کے سامنے کہ ہم امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر امت سے نوازا ہے، ہم سے کیا کیا وعدے لیے ہیں، اگر ہم خلاف ورزی کریں گے تو کیا بنی اسرائیل کی طرح ہی ذلیل و رسوا ہوں گے، یا یہ کہ اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ کچھ اور ہوگا۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔